السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، ویلکم ٹو اور چینل رمشا سحر آفیشیل صدیقہ انسٹیٹیوٹ. اور آپ اس وقت موجود ہیں ہماری اسپیشل سیریز قرآن کڈس کلب میں. قرآن کڈس کلب میں اب ہو چکا ہے آغاز ہماری پہلی سیریز کا. اور بچوں، اس میں تھوڑا سا فن اور کریٹ کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی کریٹیوٹی ایڈ کی ہے. اور وہ کیا کریٹیوٹی ہے کہ ہم کیوں نہ لینگویجز کے بارے میں جانیں تھوڑا بہت. یعنی کہ آپ کو جو میں سیشنز دوں گی اس میں عربک بھی یوز کروں گی، عربی اردو بھی یوز کروں گی، اور ساتھ تھوڑی بہت انگلش بھی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ایک اچھے لسنر بنیں گے، یعنی کہ اچھے سننے والے بنیں گے، تھوڑا سا ہم یہ عربی اور انگلش اور اردو تو ہمارے استعمال میں ہوتی، لیکن عربی بہت کم ہوتی ہے. جب ہم اس کو آپس میں استعمال میں لے کے آئیں گے تو آہستہ آہستہ ایسے ہوگا کہ ہمیں قرآن پاک بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک، تو چلیں ہم کڈس کلب کو جوائن کیوں کر رہے ہیں؟ وائی آر یو جوائننگ کڈس کلب؟ تو اس کا پہلا آنسر تو یہ ہے کہ کڈس کلب میں وہ بچے آئے ہیں کہ جن کو فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اچھا، چنا پتہ کیسے ہے؟ میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے، یعنی کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ بعد میں ہم لوگ واٹس ایپ کال پہ بھی ایک دوسرے سے بات کریں گے، ویسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، لائیو دیکھتے نہیں تھے لیکن باتیں کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب اگلی بار آؤ نا تو میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آنا. موسیٰ علیہ السلام سوچنے پڑ گئے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینا ہو تو آپ کیا دیں گے؟ بعد میں آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اچھا میں کیا تحفہ لے کے جاؤں. وہ کیا کیا، اس وقت سب سے بہترین جو ان کو لگا نا وہ پھول لگے، کیونکہ پھولوں میں خوشبو بھی ہوتی ہے، دیکھنے میں کھلے کھلے. اوکے، وہ ایک باغ میں گئے. باغ میں جا کر انہوں نے مختلف قسم کے پھول دیکھے، اتنے پیارے کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف گئے، دوسری طرف گئے، سارے باغ میں سے ان کو کوئی ایک پھول پسند آیا. ایک پھول انہوں نے وہاں سے لے لیا. پھر دوسرے باغ میں گئے. دوسرے باغ میں بھی دیکھ دیکھ کے کون سا پھول اچھا ہے، کون سا پھول اللہ تعالیٰ کے لیے بہتر رہے گا، وہ ساروں میں سے سب سے پیارا لگا وہ دو وہاں سے لے لیے. پھر اس طرح سے انہوں نے تھوڑے مختلف باغ جو تھے انہوں نے وزٹ کیے، وہاں سے انہوں نے مختلف پھول وہاں سے کلیکٹ کیے. جب ایک پھولوں کا گلدستہ پیارا سا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گئے اور کہا اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے یہ پھول کلیکٹ کیے، یہ سارے لیے، یہ کہاں کہاں سے کیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ بہت دیکھ بھال کی، جو مجھے سب سے پیارا لگا، باغ میں اتنے پھول تھے، اس میں جو میرا موسٹ فیوریٹ تھا، جو مجھے سب سے پیارا لگا، میں نے وہ وہاں سے نکالا اور میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی اہم بات کے بعد غور سے سننا، یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، اے موسیٰ، جیسے باغ میں جا کر تمہیں سب سے پیارا جو پھول لگا تم میرے لیے وہ لے کر آئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے پسند کرتا ہے، ایسے تمام بچوں میں سے اس بچے کو سلیکٹ کر کے اپنی اس محفل میں، اپنے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی وہاں پر لے آتا ہے. سبحان اللہ. جیسے آپ کو تمام پھولوں میں سے وہ پھول پسند آیا نا، آپ اٹھا کر لے آئے میرے لیے، ایسے ہی جو پھول جو میرا بندہ، پیارا بندہ مجھے پسند آتا ہے، ایسے میں ان تمام بچوں میں سے اس بچے کو اٹھا کر توفیق دیتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. پھر وہ آ کے میری بات سنتا ہے. قرآن کڈس کلب پروجیکٹ ہو گیا، یا مدرسہ ہو گیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا چیز ہو، اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اب آپ کو پتہ چلا آپ کتنے ویلیویبل ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر آپ یہاں پر اس سیشن میں آپ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے فرینڈز اور کچھ فیملی ممبرز بھی آپ کے ساتھ، کزنز وغیرہ شامل ہیں، تو آپ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل فری ہے، بالکل آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اب میں آپ کو کچھ رولز بتا دوں جو ہمارے کڈس کلب کے رولز ہوں گے. سب سے پہلے تو بیٹا یہ کہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی پنکچوالٹی دکھانی ہے. ایک آپ نے تھوڑا سا پابند ہونا ہے. کس چیز کا؟ میں جو گروپ ہوگا میں آپ کو تمام ٹائم الاؤ نہیں کروں گی کڈس کلب کا. ٹھیک ہے، ایک مخصوص وقت ہوگا جب میں آن لائن ہو کے
ایڈمن میں ہوں، تو ایک مخصوص وقت کے لیے میں کال کر کے آپ سب کو کال پہ لوں گی، یا اگر کبھی ہوا تو میں مختلف وائس میسیجز پہ یا ویڈیو آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ بنا کے دیں، لیکن ہمارا گپ شپ کا جو پیریڈ ہوگا نا وہ ایک رائٹ ٹائم پر ہوگا، ٹھیک؟ اور گپ شپ ویڈیو میں وہی بچہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے جس نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ اچھا آج اس ٹاپک پہ بات ہونی ہے، تو پھر وہی بات کر سکے گا، ٹھیک؟ تھوڑا سا پنکچوئل ہونا ہے۔ دوسری چیز کہ ہم نے جو اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کڈس کلب میں آ رہے ہو، آپ سیشن لے رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ چلو ایک تو بات ہے نا کہ انسان کو مزہ آتا ہے، چلو میری فرینڈ بھی تھی، میری کزن بھی تھی، اس لیے میں بھی وہاں پہ گیا، لیکن ایک اور چیز ہے بچوں، انسان، ہم لوگ یہاں پہ جو سیشن سٹارٹ کیا ہے، ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم لوگ جب ایک دفعہ یہاں سے فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے قبروں سے اٹھا کر قیامت کے دن، وہاں پر ہماری نیکیاں اور ہماری جو برائیاں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ ناپیں گے، اور اس کے بعد ہمیں اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوئی تو ہمیں بہت اچھے مقام یعنی کہ جنت میں لے کر جایا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں جہنم میں بھی جانا پڑے، ٹھیک؟ تو ہم برے بچے تو نہیں ہیں، گندے بچے نہیں ہیں، اچھے بچے ہیں آپ سارے، ٹھیک؟ تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی پریپریشن ایسے کرنی ہے، تیاری ایسے کرنی ہے کہ ہم کہاں جا سکیں؟ جنت میں جا سکیں۔ فائدہ کیا ہوگا اگر آپ اس سیشن کو لیں گے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول بھی کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے بچے بھی بن جائیں گے۔ آخرت میں جب آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا پیارا محل، اتنا پیارا گھر، یہ کیا میرا محل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں جی میرے بندے یہ آپ کا، ہاں جی میری بندی یہ آپ کا محل ہے میری بندی۔ تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ آپ نے فلاں فلاں نیکی کی تھی نا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بیٹھ کے بات سنی تھی، تو یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد، آپ کا ان سیشنز لینے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے آپ کو سوسائٹی اگر اگنور کر رہی ہے، آپ کو گھر والے اگنور کر رہے ہیں، کسی کام کے نہیں ہے، تو ہاں آپ نے ان کو کسی کام کا بن کے دکھانا ہے۔ سارے کہیں گے اچھا یہ وہی بچہ ہے، لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی دنیا کے لیے بھی، خاص طور پر کس کے؟ آخرت کے لیے، کیونکہ ہم جو بھی کوئی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور پھر ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ انعامات دیں گے۔ جہاں تک جنت کی بات ہے جو انعام کے طور پر دی جائے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیں گے کہ جہاں پہ آپ کا اپنا ایک بڑا سا گھر ہو، بلکہ آپ کو پتہ ہے ادنا سے ادنا یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو بھی کیا ملے گی؟ اس کو اپنی ایک مملکت ملے گی۔ اوکے، مملکت کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا مشکل سا ورڈ ہے نا، اوکے اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں۔ یہ سارا جو پاکستان ہے، یا اگر آپ کی کنٹری ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا گھر چلا رہے ہیں آپ کے بابا، آپ کی مما، ٹھیک ہے، اس کو آرگنائز کر رہی ہیں، تو پورا ملک اب ایک پرائم منسٹر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک صدر چلا رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ایک پوری کی پوری مملکت دی جائے گی، آپ کا دل جہاں چاہے گا آپ جا سکیں گے، صرف ایک گھر نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ بادشاہ ہوں گے، وہاں پہ آپ ملکہ ہوں گی، ٹھیک ہے، عربی میں کہیں گے وہاں پہ آپ سید ہوں گے، سید کہتے ہیں سردار کو، آپ سردار ہوں گے وہاں پہ، لیکن اس کے لیے بننے کے لیے پھر کچھ کوالٹیز تو چاہیے نا۔ اور کیا ہوگا اچھا جنت میں؟ اور جی آپ کے لیے نہریں ہوں گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جو متقیوں کے لیے ہے، کیا ہے اس میں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کے چشمے ہیں جو کہ صاف ستھرے ہوں گے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، یعنی کہ ایسا جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوگی، لیکن وہ شراب دنیا والی شراب نہیں ہوگی، وہ بہت اسپیشل قسم کی شراب ہوگی اور بہت مزے کی ہوگی، ٹھیک؟ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ یہ شراب ان کو ملے گی جو دنیا میں شراب سے بچ گئے تھے، یہ تو گندی ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے اور اتنے گندے طریقے سے بنتی ہے، وہ بہت مزے کی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسْلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہریں، صاف شہد کی نہریں۔ اچھا دنیا میں تو آپ کا دل نہیں نہ کرتا دودھ پینے کو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا دودھ کی نہر ہوگی، بیٹا یہ دنیا والا دودھ نہیں ہوگا، یہ بہت مزے کا ہوگا، یمی ہوگا۔
آپ کا دل چاہے گا نا آپ نے چاکلیٹ کھانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے درخت پیدا کر دیں گے جس میں چاکلیٹس ہی چاکلیٹس ہوں گی. اگر آپ کو کچھ اور چاہیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پہ ہر وہ چیز جس میں آپ کا دل چاہے گا. کیا دل چاہتا ہے آپ کا؟ سوچ کے اچھا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جنت میں یہ آپ کو مل جائے. اور جنت کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہاں پہ تو اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک درخت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے کہ جس کی شاخوں سے کپڑے نکلتے ہیں، اور ایسے ایسے خوبصورت کپڑے. وہاں پہ جنت میں گرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو واش روم نہیں آئے گا، آپ کو دوزی نہیں آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آرام ہی آرام ہوگا. دنیا میں تو آپ کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا. آپ کا دل جو کھانے کو چاہے گا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور پھر آپ کے کپڑوں کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں مسند لگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے بڑے مزے میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے. شغل کیا ہوتا ہے؟ مزے کرنا آپس میں، اور کیا کہتے ہیں دوسرے کی چھیڑا چھاڑی. اور وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ کیا ہوگی؟ بڑے بڑے صوفے ہوں گے. یہ دنیا والے صوفے نہیں ہوں گے، دنیا والی مسندیں نہیں ہوں گی، بڑی عالیشان قسم کی ہوگی، بڑی آرام دہ ہوں گی. ان میں آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوں گی. اچھا آپ کا دل کرے گا نا کہ میں نے وہ پھل کھانے، وہ فروٹ کھانے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس وہ شاخ خود ہی جھک جائے گی. دنیا میں تو آپ کا فروٹ کھانے کو دل نہیں نہ کرتا، آپ اس کو لیتے ہیں کہ بچہ فروٹ آتا ہے ٹھیک ہے بس. وہ فروٹ بہت ہی مزے کا ہوگا، دنیا والا تو بالکل نہیں ہوگا، اس سے ذائقہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوں گے وہ آپس میں چھلکتے، ان کے پاس جام ہوں گے. جام کیا ہے؟ ایسے ایک انسان نے اپنا وہ گلاس بھرا تو دوسرا دوست سے چھین لیتا ہے، ایسے وہاں چھینا جھپٹی بھی ہوگی، یعنی کہ مذاق مذاق میں. لیکن آپ کے پاس کھانے پینے کو سب کو اتنا ہوگا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگا، نہ وہ کم ہوگا. اور کیا ہوگا جنت میں؟ جنت میں نا اڑنے والے گھوڑے ہوں گے آپ کے پاس، اڑنے والے اونٹ ہوں گے آپ کے پاس، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. اور آپ کا دل کہیں جا رہا ہے نا اڑنے کو، بھی آپ دنیا میں آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ آسمان میں پرندوں کو اڑتا دیکھتے ہیں، کاش میں بھی اڑ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک فوبیا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ نہیں اتنی اونچائی پہ نہیں جانا. جنت میں کوئی ڈر نہیں آپ کو، کیونکہ موت تو آنی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ اس گھوڑے پہ بیٹھیں گے اوپروں والے پہ، اور آپ کا دل جہاں جائے گا آپ چلے جائیں گے. ایون کہ اگر آپ کا خود دل کرے گا نا اللہ تعالیٰ میں نے اڑنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے خواہش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بھی پوری کر دے گا. تو کیا نہیں ہے جو جنت میں نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں جنت عدن کے بارے میں. ایک جنت عدن بھی ہے. آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہیں، آپ نے مجھے میسج کر کے بتانا ہے کہ جن کا دل کرتا ہے کہ ایک وہ بہت بڑے فوجی اعزاز میں ہو، اور ان کو سب آ کے سلوٹ کرے، اور ان کے آگے پیچھے کیا کہتے ہیں خادم ہی خادم ہو. کس کا دل کرتا ہے ایسی بادشاہت کا؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں جنت عدن کے بارے میں. جنت کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے. ایک جنت الفردوس ہے، وہاں سے جنت کی جو نہریں ہیں نا وہ نکلتی ہیں، اور وہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے نزدیک جنت لگتی ہے نا وہ جنت الفردوس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے نا، آپ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس مانگے. جنت الفردوس کیسے مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کی بھی ایک دعا ہے، میں آپ کو اس سیشن کے لاسٹ میں کرواؤں گی. اوکے، جنت عدن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونها، جو جنت ایسی ہے کہ یدخلونها اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح، ہر وہ جس نے اچھے اچھے کام کیے، دنیا میں لڑائی جھگڑے نہیں کیے، صلح صلح کر کے رکھے، اچھے کام بھی کیے اور صلح بھی کر کے رکھی. ومن صلح صلح کر کے رکھی، اچھے لوگوں میں سے تھے. کون کون داخل ہوں گے؟ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یعنی کہ اب جنت میں آپ چلے گئے، آپ کے بابا ماما ہی نہیں ہے، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بچہ ہے نا اس نے اس لیول تک کر لیا جنت کے، ایسا کریں اس کے ماں بابا نیچے والے لیول پہ ان کو ان کے ساتھ ہی لے آئے. اس کے علاوہ آپ کے اسپاؤز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جنت میں نا کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ساتھی دے دیں گے. یاد رکھو بیٹا، یہ جو اب کلچر چلا نا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا، اور لڑکے لڑکیاں آپس میں فرینڈ،
تو بیٹا لڑکے اور لڑکیاں نا آپس میں فرینڈ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. ٹھیک ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ آپس میں بہن بھائی ہیں، فرینڈ نہیں ہوتے. فرینڈ لڑکیاں لڑکیوں کی ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکوں کے ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ تھوڑی بہت گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، لیکن آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں. آپ کا جو فرینڈ ہوگا نا وہ آپ کا اسپاؤز ہوگا، یعنی کہ آپ کا پارٹنر ہوگا. لڑکی ہے اس کا پارٹنر اس کا شوہر ہوگا، اگر لڑکا ہے تو اس کا پارٹنر اس کی بیوی ہوگی. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سسٹم نہیں ہے ہمارے، اور جنت میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا اور کیا ہوگا، وہ آگے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ من ذریاتہم ان کے بچے بھی داخل ہوں. اب ہوگا کیا، فرماتے ہیں والملائکۃ اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب ہر دروازے سے داخل ہوں گے. جنت میں حدیث سے ہمیں بات کا پتہ چلتا ہے کہ کو مخصوص وقت اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں پورے دن کے اوقات میں، کہ اس وقت فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں آ کر وہ داخل ہوں گی دروازے سے آپ کے محل میں، اور آپ کو گارڈ آف آنر پیش کریں گی، آپ کو سلامی دیں گی. اچھا بھی سلامی کیوں دے گی؟ ایسا آپ نے کیا کام کر لیا تھا کہ آپ کو آپ کے ماما بابا بھی آپ کے ساتھ آ کے رہ رہے ہیں، اور آپ کا پارٹنر اللہ تعالیٰ نے فرینڈ بھی آپ کو دے دیا آپ کے شوہر یا بیوی کی صورت میں، اور آپ بچے بھی سارے ہیں، فرشتے بھی آ کے گارڈ آف آنر دے رہے ہیں. کیوں؟ ایک کام کرتے تھے. آیت میں ہے سلام علیکم بما صبرتم، تمہیں سلام ہو، ویلکم، تم پہ سلامتی اللہ تعالیٰ کی گریٹنگز. کیوں؟ بما صبرتم، کیونکہ آپ نے صبر کیا تھا. صبر کیا تھا، بھی صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام شروع کیا، آپ کو دل نہیں چاہ رہا، آپ نے سیشن نہیں لینے، آپ نے پڑھنے نہیں جا رہا، آپ کا دل نہیں کر رہا، لیکن آپ کریں نہیں، میں نے جب یہ کام شروع کیا ہے، اور چاہے دنیا کا بھی کام ہے نا، نیت کر لیں میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کیا. فار ایگزامپل آپ مما کو پانی پلا رہے ہیں. اچھا کیوں پلا رہے ہیں؟ مما نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے پلا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے کچھ نہ کچھ انعام دیں گے. بچوں دنیا میں نا آپس میں ایک دوسرے سے لالچ نہیں رکھا کرتے کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا تم بھی کرو. اللہ تعالیٰ سے رکھ لیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں نا، مجھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ چیز چاہیے آپ سے، رکھا کرے. دنیا نہ مانگا کرے، آخرت بھی مانگا کرے. دنیا میں بھی لینا اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی لینا ہے. اوکے. اب آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ نے وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کر دیا، آپ نے سیشنز لینا شروع کر دیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ تھوڑا سا بور ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، میں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے. سیکنڈ سٹیپ، صبر کا دوسرا مرحلہ، آپ اس طرف آ گئے. اب آنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ گیمز چل رہی ہیں، وہاں پہ سارے بچے آپس میں فن کر رہے ہیں، آپ کے کزنس، ادھر آپ کے سیشن کا ٹائم ہو گیا. اب آپ کا دل کر رہا ہے اچھا میں چھوڑ کے چلی جاؤں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں. پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے جب یہ کام شروع کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے نماز ہی پڑھنا شروع کیا، تو میں نے یہ کرنا ہے، کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا. آپ اس چیز کو لے کے جائیں گے. تیسرا سٹیپ کیا آتا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ صبر کا، کہ ہم نے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کر لیا، دل نہیں کر رہا، ہم نے وہ کیا. سیکنڈ سٹیپ کیا آیا؟ درمیان میں آ کے ہمیں بوجھ لگنے لگ گیا، ہمارا دل نہیں کر رہا، لیکن ہم نے وہ کیا. تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ سارے آپ کو کہیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، چھوڑ دو، لیکن آپ نے اس کو اینڈ تک مکمل کیا، تو یہ ہوگا آپ کا صبر. ٹھیک. اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فرشتے کہیں گے فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، فَنِعْمَ کتنا اچھا عُقْبَى الدَّار، تمہارا آخرت کا گھر ہے. دنیا کے حوالے سے اگر سوچا جائے، تھوڑا سا آپ سوچیں، فرینڈز آپ کے بلا رہے ہیں، آپ نے تھوڑا سا جا کے کھیلا، تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے، یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم آ جاتے ہیں، مزہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے، یا مزہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے. جو جنت کا معاملہ ہے نا بچوں، وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کے لیے فن ہی فن ہے، انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہیں گے کہ میرے لیے نماز پڑھو اور میرے لیے اچھے اچھے کام کرو، نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کرو، موجے کرو، مزے کرو، مزے ہی مزے وہاں پہ، لیکن تھوڑا سا کام ہے دنیا میں کرنا ہے. تو وہ بچے جنہوں نے اس دنیا میں تو موجے کر لی، آخرت کے لیے سوچا ہی نہیں، آخرت میں ان کی پھر موجیں بہت تھوڑی سی ہوں گی، ان کو اتنے مزے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی نعمتیں نہیں دیں گے. لیکن جنہوں نے آخرت کا بھی سوچا ہوگا، تھوڑا سا اپنے آپ کو رکا بھی ہوگا، ان کے لیے تو آخرت میں اتنے انعامات ہوں گے. ابھی تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیا کیا انعامات اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ہیں. ٹھیک، تو یہ چیزیں تھی کہ ہم لوگ کریں گے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے کریں گے. اچھا، اور ہم رولز کی بات کر رہے تھے نا. تیسری چیز بیٹا، جب آپس میں آپ لوگ بات کر رہے ہوگے نا تو میں سب کو موقع دوں گی بات کرنے کا، ایک ایک کر کے. آپ جب میرے پاس آئیں گے میں آپ کو رول نمبر دوں گی آپ کے نام کے ساتھ. پھر جب میں کہوں گی نا کہ کیا کہتے ہیں فلاں رول نمبر نے کیا ایکسپلور کیا، کیا مزہ آیا ان کو، پھر وہ بتائے گا اپنا. ایسے سارے کر کے اپنی اپنی بات شیئر کریں گے، کسی کی بات کاٹنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کا موقع آئے گا آپ نے تب بات کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا، یہ سارا سیشن جو ہے ہم لوگ یہ کیوں کریں گے؟ اب میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں، ہم کیوں کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت لینی ہے، ہم نے وہاں پر جانا ہے. کیونکہ جنت میں سارے ہی مزے مزے ہیں، جو آپ کا دل چاہے گا وہاں پر وہ آپ کو ملے گا. رائٹ؟ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اتنی زیادہ چیزیں نہیں دیں گے. ٹھیک، اب آپ نے مثلاً ایک انسان نیکی کر رہا ہے، ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بچہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھا. ہاں، اور دوسری بات، یہ بچے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے. یہ تو آپ سب سے پہلے کر لیں، فرسٹ اینڈ فار موسٹ سب سے پہلے کر لیں. کیونکہ آپ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کیا جو مومن ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں. کہا چور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں وہ ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، جھوٹ نہیں وہ بول سکتا. یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے اس میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی مانتا بھی ہے، جھوٹ نہیں بولتا بس. تو بیٹا ہم بھی جو یہ سیشنز کر رہے ہیں، ایک فائدہ تو چلو آپ کو یہ ہوگا کہ اینڈ پہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، فرسٹ کون آئے گا. لیکن اس کے علاوہ ہمارا گول یہ دنیا کا نہیں ہے، ہمارا گول آخرت کا ہے. آخرت کے مزے لینے ہم نے جو اتنے سارے ہیں. ٹھیک، اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے شولڈرز یا آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں فرشتے بیٹھے، وہ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کریں. کرامن کاتبین کہتے ہیں جو دائیں ہاتھ والا ہے وہ آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، جو بائیں ہاتھ والا ہے وہ آپ کی برائیاں لکھ رہا ہے. تو اسی لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ہی کے ساتھ بھی نہیں بولیں گے. جو آپ کو کہا جائے گا ٹاسک آپ وہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر ہمیں بہت سارا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو اب باقی کے سیشنز میں آپ کو اس کے بعد دیتی ہوں. اب میں نے جو آپ سے کویسچنز پوچھے تھے نا وہ آپ نے مجھے آنسر دینے ہیں. اوکے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.